بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عورت سے خفا ہو جاتا ہے یعنی ناراض ہو جاتا ہے تو اس پر سے اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے، تو اس عورت کے جسم میں کون سی 10 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں؟ ان 10 نشانیوں کے بارے میں مفصل بات کریں گے۔ ان 10 نشانیوں کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا چل رہا ہے، اور اس کے مطابق آپ مستقبل میں اپنے اعمال کو ترتیب دے سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا و آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی اس کا حق نہ مارا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور سعادت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت، یہ سب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، مگر جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکی کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ مگر اس ویڈیو میں ہم ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں مکمل طور پر دھس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں یہ 10 نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام نشانیاں سامنے آئیں، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی سامنے آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ عورت اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا شکار ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ جل شانہ نے اس عورت سے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھیں تو اسے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ تمہاری فلاں عادت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے عبادت کی توفیق اور لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کے اندر اس طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں، بس وہ دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور اپنی بناوٹ غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی ہو، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3، ایسی عورت کو جو بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی سوئی رہے، یعنی جس عورت پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہر وقت سوتے رہنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس عادت کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسی عورت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی مہر لگوا بیٹھتی ہے۔ نمبر 6، ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چھٹی نشانی جو بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں،
اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت سارے معاشرے کو سنوار سکتی ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں جبکہ معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی کہ ایسا لباس جس کو پہننے کے باوجود اس کی جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں۔ اس سے نوجوانوں کے جنسی جذبات کو اشتعال آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ناپسندیدہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے ساتھ بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورتیں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورتیں دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا دوسرے مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں، وہ تو بس اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہیں۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ہمیں نہیں بلکہ مردوں کو اپنی آنکھوں کا کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا نہ، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات پر اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا اور اس پر کبھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی عورتوں کی اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ جلد سے جلد سچے دل سے توبہ کر لے۔ اسلام نے عورت کو بہت مقام و مرتبہ دیا ہے۔ دوستو، بے شک حوروں کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی مگر دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں گی، وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ تو ان کا حسن و جمال اور فضیلت جنتی حوروں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوروں سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور گنگناتی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے باعث ہمیں جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے، آمین۔